السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی
اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جو کائنات دا حقیقی مالک خالق رازق داتا دستگیر درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو میری آواز نو سنن والی میری معززہ صالحہ عزت ماں میری سلامی روحانی ماؤ بہنوں اور بیٹیوں اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی عظیم اور بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورۃ النور دی ایک آیت مبارکہ جو اس وقت آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ہانوں سب ساتھیاں نو سن سنا کے اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ آپ احباب نو پتہ ہے کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مسلمانہ دی باہمی اور اجتماعی زندگیاں اس دے متعلق کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں چند باتاں آپ احباب دے سامنے بیان کر چکے ہیں اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مسلمانہ دے اتے کوئی حق نے انہاں حقاں دی طرف توجہ دوانا چاہنا انہاں دے اندروں پہلا حق ہے مسلمان دے اتے کہ جدوں اپنے بھائی نو ملے تو انہوں السلام علیکم کہے سلام کہے بھائی نو ملے یا گھر دے اندر یا باہر دے اندر اسے بات نو ہی اللہ پاک دے قرآن نے اس بات کا نقشہ کھینچیا ہے اور ایسے بات نو اللہ پاک مخاطب فرما رہے نے مومنان اللہ پاک دا قرآن ہے سورۃ الدانا سورۃ نور ہے اللہ پاک فرماندے نے
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ اور رسول تے جنہ دا ایمان، لا تدخلوا بیوتکم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اللہ پاک کہندے نے اپنے گھراں دے اندر تے بغیراں دے گھراں دے اندر اونی دیر تک داخل نہ ہویا کرو۔ فرمایا کنی دیر تک؟ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہا، فرمایا جنی دیر تک تسی اجازت گھر والیاں کو طلب نہ کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو فرمایا اپنے اہل و عیال نو سلام پیش کریا کرو۔ اجازت اور سلام لین تو بغیر تسی گھر دے اندر داخل نہیں ہونا۔ یہ کتھے کیا؟ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ نور دے اندر اس بات نو بیان فرمایا، فرمایا اجازت لین تو بغیر اور سلام پیش کرن تو بغیر اپنے گھراں دے اندر داخل نہ ہویا کرو۔ اللہ پاک دوسرے مقام دے اتے بھی ایسے بات نو بیان فرما رہے نے۔ اللہ دا قرآن ہے، سورت دا نام سورت نور ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، فرمایا جدوں بھی تسی اپنے گھراں دے اندر داخل ہوو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو فرمایا اپنے گھر والیاں نو سلام پیش کریا کرو، تحیّۃ من عند اللہ، فرمایا اے تحفہ اللہ پاک دی طرفوں، سلام تحفہ اللہ پاک دی طرف، وَتَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا اے تحفہ اللہ پاک دی طرفوں، خَيْرٌ مُبَارَكًا، فرمایا اے بہتر تے پکیزہ تحفہ ہے۔ سلام کہنا اپنے گھر والیاں نو پکیزہ اور مبارک تحفہ ہے۔ تحفہ کی دینا ہے؟ سلام پیش کرنا ہے گھر والیاں نو۔ گھر دے اندر جانا ہے تے تحفہ لے کے جانا ہے، کڑا تحفہ اللہ پاک نے جس نو کیا پکیزہ تے مبارک تحفہ، پکیزہ اور مبارک تحفہ۔ اللہ دے قرآن نے اس بات نو آگاہ کیتا ہے، فرمایا جنی دیر تک اونی دیر تک تساں جدوں بھی گھر دے اندر داخل ہونا ہے تو اپنے گھر والے نو سلام پیش کرنا ہے۔ تو فرمایا مسلمان اتواسے تحفہ ہے۔ کی تحفہ ہے؟ ایک بھائی کہندے السلام علیکم، تو میرے لو سلامت ہے، تیرے اتنے سلامتی ہوئے، تو دوسرا کہندہ وعلیکم السلام، بھائی تیرے اتنے بھی سلامتی ہوئے۔ سلامتی تو مراد تیری عزت، تیرا مال، تیری جان میرے اتنے محفوظ ہے۔ اس بات نو اللہ پاک نے ایک جگہ اور مقام دے اتے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اس بات نو تذکرہ فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بات کا تذکرہ فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرمایا لوگو کیا ٹاڑے کو ابراہیم علیہ السلام دے مہمانہ دا تذکرہ نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام دے کو جو مہمان آئے، فرشتے آئے، تو کی ہونا کیا؟ اذ دخلوا علیہم فقالوا سلاما، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام دے کو جو فرشتے آئے تو انہاں ابراہیم علیہ السلام نو سلام پیش کیتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہاں نو اگوں سلام پیش کیتا۔ مہمان آن تو انہاں نو کی کہنا ہے؟ سلام پیش کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہاڑے گھر آ گئے نے ہاڑے ٹکر دا جڑا کر گئے۔ سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کڑا پیش کرنا ہے۔ سلام آکھنا کڑا ہے، کڑا آکھنا ہے۔ آج سلام دے کڑے طریقے نکل آئے نے۔ کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی شب بخیر کہہ رہا ہے، کوئی مدینہ مدینہ کہہ رہا ہے۔
کوئی نمستے کہہ رہا ہے، غیر اللہ دے سلام پیش کر رہے ہیں آج مسلمان، اور سمجھتے ہیں کہ اسی بہت بڑا عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کڑا پیش کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دینے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے تیرے تے میرے باپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرمایا۔ باپ نے جڑا سلام پیش کیتا کڑا سلام ملیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق، سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو فرمایا اے آدم، فرمایا جا، فرمایا آدم جی جاؤ، فرمایا کتھے جائیے، فرمایا آدم جی جاؤ کتھے، فرمایا وہ سامنے بیٹھی ہوئی فرشتیاں دی جماعت، فرشتے بیٹھے اللہ دے ملائکہ فرشتے بیٹھے نے، تے اللہ پاک سیدنا آدم علیہ السلام نو اس بات دا حکم اور آرڈر کر رہے ہیں۔ فرمایا اے آدم جاؤ، فرمایا اللہ جی کتھے جاواں، فرمایا او فرشتیاں دی بیٹھی ہوئی جماعت انہوں جا کے سلام پیش کرو۔ فرمایا سلام پیش تہاں کرنا ہے، تے جڑا سلام دا جواب فرشتے ملائکہ تانوں دین انہوں غور دے نال سننا ہے، وہی سلام کیونکہ ٹاڈا تے ٹاڈی اولاد دا سلام ہوئے گا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین اللہ کم الحاکمین دی کہن دے اتے ملائکہ دے کول گئے تے جا کے آندے نے السلام علیکم، تے ملائکہ سلام دا جواب دیندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ فرمایا ٹاٹے اتے بھی سلام دی ہوئے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون۔ سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے کڑا سلام دیتا ہے، جو باپ دا سلام ہے وہی سلام آج ہمیں چاہیے، ہانو وہ سلام چاہیے جو سیدنا آدم علیہ السلام دا سلام ہے۔ اگر اہی غیران دیاں نقلہ لاواں گے تے اے ساڈا سلام بھی قبول نہیں، نہ ہانو ثواب ہوئے گا بلکہ الٹا گناہ ہوئے گا۔ غیران دیاں نقلہ لا کے سلام نہیں پیش ہونا، بلکہ اللہ دے حکم دے اتوں اراض کرنے ہیں، منہ پھیرنے ہیں، اپنے باپ دا حکم ہی نہیں ماندے۔ اللہ رب العالمین نے جو سلام دیتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام نو، وہ سلام کرانگے تے سلامتی والا عمل ہوئے گا، وہ دے اندر اگر اراض کرانگے منہ پھیرانگے اللہ دے حکم دی نافرمانی ہوئے گی۔ سلام پھر اے سلام کران دے کتنی کو نیکیاں کتنے کو فائدے نے، نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مجلس دے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا جمع غفیر ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بیٹھے ہوئے نے، ایک آن والا بندہ آیا ہے تے آن کے کہیں دے السلام علیکم، السلام علیکم سلام کہیں دا ہے۔ نبی علیہ السلام کہیں دے نے تو بیجا، اللہ دی طرفوں تینوں 10 نیکیاں حاصل ہو گیا نے، کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں تینوں مل گیا۔ دوسرا آدمی آمدہ ہے نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آنکہ آندہ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے نوی بیٹھن دا حکم دیتا، فرمایا اے دے واسطے 20 نیکیاں نے، سلام کہنے دے نال ورحمت اللہ کیا تھا کتنیاں نیکیاں، 20 نیکیاں مل گئی۔ نبی علیہ السلام مجلس دے اندر تشریف فرمانے، تیسرا بندہ آیا ہے وہ آن کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سلام انہیں آکیا ہے اللہ دی طرفوں انہوں 3 نیکیاں مل گئیاں نے۔ اگر کوئی السلام علیکم یا کہے گا تو اگلا کہے گا وعلیکم السلام، وہ بھی سلام ہو جائے گا۔ اگر مزید اضافہ کرے گا ورحمت اللہ کہے گا پھر بھی انہوں زیادہ ثواب دے گا، تیرے اتے رحمتہ ہوں وبرکاتہ، تیرے اتے اللہ دیاں برکتہ ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے سلام جڑا پڑھنا ہے سیدنا آدم علیہ السلام والا پڑھیں گے تو ہنوں نیکیاں ملیں گیاں، اگر غیران دے سلام پڑھیں گے تو ہنوں نیکیاں
نہیں ملیں گی بلکہ الٹا گناہ ہوئے گا۔ دوسری احادیث سنتے جاؤ۔ تیسری اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی اللہ دے نبی ان رجلا سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا ہے بندہ، وہ آن کے سوال کرتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کرتا ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کی کہندا ای الاسلام خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے دسو سلام دے اندر بھلائی والی بات کڑی ہے، بھلائی والی بات کڑی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھلائی والی خیر خائی والی بات کڑی ہے، یہ دے متعلق دسو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تطمع الطعام، فرمایا لوگاں نو کھانا کھلانا، لوگاں نو کھانا کھلانا سلام دے اندر بھلائی والا اور خیر والا اور بہترین عمل ہے، لوگاں نو کھانا کھلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تے بھلائی والا تے خیر والا کام کھانا کھلانا۔ وَتَتْرَوْ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام پیش کرنا جس بندے نو تسی جان دے ہو، وَمَن لَّمْ أَتَعْرِفْ، فرمایا اس بندے نو بھی سلام کرنا جنوں تسی جان دے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جڑا سوالی سوال کر رہا ہے انہوں بہترین عمل دو قرار دیتے ہیں، فرمایا پہلا عمل اے وے سلام دے اندر بہترین عمل ہے کہ غریب غربا نو کھانا کھلانا، مسکیناں نو کھانا کھلانا اور نال نال انہاں دیاں ضرورتاں نو بھی پوریاں کرنا۔ غریب مسکین ہے انہوں کھانا کھلانا، او دیاں جائز ضرورتاں نو پوریاں کرنا، اسلام دے اندر بہترین عمل ہے۔ اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام پیش کرنا ہے، جنہوں جان دے انہوں بھی سلام پیش کرنا ہے، جنہوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام کہنا ہے، ہر بندے نو سلام پیش کرنا۔ فرمایا سلام دے اندر بہتری ہے، سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اگے فرمانے گرامی سوندے جاؤ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح المسلم دے اندر حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت، فرمایا تسی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، فرمایا حتیٰ کہ تسی ایمان والے ہو، فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحبوا، فرمایا تسی مومن بھی نہیں ہو سکتے جنی دیر تک آپس دے اندر محبت نہ کرو، اونی دیر تک تسی مومن نہیں جنی دیر تک تسی آپس دے اندر محبت نہ کرو۔ اذا فعلتموہ شیء، فرمایا تانوں میں کوئی ایسا عمل نہ دہدا جڑا عمل کرو تحاببتم تے تسی آپس دے اندر محبت کرن لگو۔ صحابان دے اللہ دے نبی کڑا کم ہے، فرمایا افشوا السلام، فرمایا سلام نو عام کرو، سلام کہنے دینا آپس دے اندر محبت پیدا ہوئے گی، قدورتا نفرتا بغض حسد ختم ہو جائے گا۔ کہنے دیں دو بھائی ناراض ہونا تو ایک نانگڑا ہوئے تو ایک کہہ دیں سلام السلام علیکم کہے، جا انہوں میرے پہ ہاتھ ملا لے تو آندہ یار میں بولنا تو دے نہ نہیں سی لیکن انہوں نے میں سلام پیش کر دیتا ہے تو میری وہ صلح ہوگی۔ اللہ ہانوں صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے پائیاں دے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دا شیوہ ہے سلامتی والا کام ادو کرے گا، مومن ادو ہوئے گا جو کھانا کھلائے گا اور لوگاں نو سلام عام کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر گئے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے،
پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے باہر دروازے دے اگے کھڑو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق فرمایا السلام علیکم، سلام پیش کر، تیرے اوتے سلامتی ہوئے. تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے گھر دے اندر موجود نے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سلام دا جواب نیمی آواز دے اندر دیندے نے، ہولی آواز دے اندر وعلیکم السلام آندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری مرتبہ کیا السلام علیکم. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سلام دا آسا ہی جواب دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ پھر کیا السلام علیکم. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دھیمی آواز دے اندر آسا آواز دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سلام دا جواب دیندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 مرتبہ سلام کیا تو کائنات دے نبی واپس لوٹ گئے نے. ہاڑے آج 3 بار دروازہ کھڑکاندے نے، تیسری یار ایسی بیل دیندے نے، ایسی بیل دے اوتے ہاتھ رکھ دے نے جو سڑ جاندی او دی سا لیندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری دفعہ سلام پیش کیتا ہے، سلام عرض کیتا ہے تو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے نے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑے آئے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ٹاڈے اتے قربان ہون، کتھے چلے ہو، کتھے جا رہے ہو، کتھے چلے ہو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتھے جا رہے ہو، کیا واپس جا رہے ہو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں تینوں سلام پیش کرنا سا، تیری آواز نہیں سی آمدی، میں 3 مرتبہ تینوں سلام عرض کیتا ہے. آندا آقا میں سلام دا جواب دینا سا لیکن آسا دے رہا سا، میں چاہنا کہ کائنات دا نبی میرے اوتے سلامتی دی دعا کرتا رہے اور میں آسا جواب دیتا رہا تاکہ میں بہت سلامتیاں ٹاڈے کو دعاواں حاصل کر لیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کو آسا دھیمی آواز رکھن دا مقصد ہے سی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سلام میرے اتے کرن، السلام علیکم کہن، میرے اتے سلامتی ہوئے تو میں زیادہ سلامتی والیاں دعاواں لاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے تے کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کر رہے نے. ایتھوں پتہ لگدا ہے کسے دے گھر جانا ہے تے 3 دفعہ دروازہ کھڑکانا ہے، اور دروازہ نہ اگر جو کھلے تے واپس لوٹ آنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ انہاں دے بوئے دا کنڈا ہی پوٹ دینا، یہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کھانا کھلان دے نال محبت الفت پیدا کیویں ہوندی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انج کر کے بھوک تے پیاس دے نال نکلے نے. مدینے دیاں گلیاں نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے بھوک تے پیاس دی وجہ تو ویہانا ولی سارا کچھ دے سکدے نے. ایک نبی تے 2 ولی نہیں، ایک نبی تے 2 ولی نہیں. بھوک تے پیاس دی وجہ تو شہر مدینے دے چوک دے اندر نکلے نہیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام ابو بکر عثمان ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج کر کے ملاقات ہوئی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے میرے صحابہ اس وقت دے اندر کتھے لگے پھر دے ہو؟ میرا تے دل کردا سی میں بھوک تے پیاس دی وجہ تو سیدنا ابو بکر صدیق تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر جاواں تاکہ کھانا کھاواں. آندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی کفیت ٹاڈی ہے اوہی کفیت دعاں دی ہاڈی ہے. نیک نبی یہ 2 ولی نے، ہے نے ولی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تے اے نکلے کتھے نے؟ مدینے دے چوک دے اندر نکلے نے. مدینے دے چوک دے اندر بھوک تے پیاس دی وجہ تو کھلوتے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے ایک دن فلانا صحابی دعوت دے متعلق کہندا سی آؤ یار چلیے ہوئے کیوں نہ او دے لو دعوت کھا لئیے. یہ دعوت واسطے جاندے نے. جا کے اس انصاری صحابی دا دروازہ کھڑکاندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھڑکایا.
اس انصاری صحابی دی خاتون اس دی اہلیہ گھر دے اندروں باہر نکلی ہے، ویکھیا کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاڈے گھر تشریف لائے نے، اور سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے۔ اتنے اعلیٰ مہمان، اتنے افضل مہمان کتھوں لبنے نے، کتنیاں خوشیاں نے۔ مہمان وے کے انصاری خاتون خوشیاں چڑھ گیاں تے کہندی اہلن و سہلن مرحبا۔ آئے ہائے ہائے، یہ تے کائنات نبی نے تے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تے انصاری صحابی دے گھر دے اندر کھڑے نے، کارے واسے کھانے واسے۔ اللہ اور جدے کروں اس فقیر آدمی دے کروں شیخ حافظ عبد المنان نور پوری ماضی قریب دے محدث کہن کہ حکیم شہباز دے کروں کھانا کھانا۔ منو ایک مرتبہ شیخ محمود مالک پنڈر صاحب کہن لگے کہ شیخ کہندے نے کہ میرا دل کردا ہے حکیم شہباز دے کروں کھانا کھانو، یہ کھانے دے اندر لذت بڑی آئی گی۔ تو یقین کر کے مندیوں میں کھلوندا نہیں ہسماندا کہ میرے ساتھ اور ماضی قریب دے محدث یہ کہن کہ حکیم شہباز دے لو کھانا کھانا ہے تو میں سماندہ نہیں کھلوندا۔ میں اتنا خوش ہوں کہ شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں عطا فرمائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہنا حکیم شہباز دے لو کھانا تو میں کیا اہلن و سہلن مرحبا 100 مرتبہ کھان، جدوں دل چاہے انہاں دا کھان تو میرے لوگ کھاندے رہے۔ وہی تذکرہ انہاں دی کتاب دے اندر دنیا پوری لے پڑھ رہا ہے کہ حکیم شہباز دے کروں حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دعوتاں کھاندے رہے تاج اس دیاں دعاواں دی برکت دے نال اج گناہگار فقیر 2 مرتبہ اللہ دے کرو بیت اللہ تو بھی ہویا، تیسری مرتبہ پھر امید لا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے آئے کتھوں لیا میں اپنے استاد محترم وغیرہ کتھوں لیا شاہ نور پوری رحمت اللہ علیہ وغیرہ شخصیتہ کتھوں لیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خاتون کہیں دی اہلن و سہلن مرحبا، اتنے پیارے مہمان آج ہاڈے کا تشریف لائے نے، اتنے پیارے مہمان۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری خاتون پوچھ دینے تیرا گھر والا کتھے وے، وہ صحابی ہاڈا کتھے وے؟ آندھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانے باغ دے اندر گیا ہے، پانی لین واسے گیا ہے، وہ میٹھا پانی لین واسے گیا ہے، گھر دے اندر نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اوتھے کھڑے نے تے تھوڑی دیر بعد وہ انصاری صحابی آ جاندا ہے، آن کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے تے کھل کھلا جاندا ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے کھل کھلاندا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے ایک کھجوراں دا گوشہ پیش کردا ہے، کھجوراں دیندا کچیاں تے خشک، کچیاں پکیاں کھجوراں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے پیش کردا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا پیغمبر رحمت انہاں کھجوراں نو کھاؤ۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ایک کھجوراں کھا رہے نے، نبی رحمت کھجوراں کھا رہے نے، اینی دیر نو نال نبی علیہ السلام نو پانی پیش کردا ہے، میٹھا پانی پیش کردا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی بھی پی رہے نے تے صحابی کردا کی انصاری صحابی چھری پھڑدا تے ایک بکری نو ذبح کرن لگدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیاں والی بکری نو ذبح نہ کریں۔ نبی علیہ السلام دی خدمت کرتا ہے، بکری ذبح کرتا ہے، نبی علیہ السلام نو کھانا کھلواندا ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی کھانا کھاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اے بات سن لو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے چھان دا تے اے ٹھنڈے تھان اے پانی دا کل قیامت والے دن سب تو پہلو ہانو حساب دینا پئے گا، حساب دینا پائے گا جب نعمتاں کھا دیا انہاں دی پوچھ ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام یہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتاں کرن دے نال مسلمان دے اندر محبت پیدا ہوندی ہے، کدورتاں ختم ہوندیاں نے، نفرتاں حسد ختم ہو جانا ہے، بغض کینہ ختم ہو جانا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام پہلا اسلام دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے،
سلام دا پہلا خطبہ میں پہلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بھی اس بات نو بیان کیتا سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مسجد قباء دے نال ارلی سیر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز مسجد قباء دے اندر مدینے دے اندر پڑھی ہے۔ ہجرت کر کے جو مدینے گئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء تو تھوڑی دیر اران رستے دے اندر جتھے آج کل مسجد جمعہ بنی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا پہلا خطبہ تے ارشاد فرمایا۔ پیغمبر رحم پہلا خطبہ مدینے دے سلام دا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو او خطبے دا اثر کی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دے اندر آواز کی کر رہے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام نو عام کرو، پہلا حکم آ گیا۔ فرمایا لوگو سلام رکھو سلام، فرمایا سلام نو عام کرو۔ دوسرا فرمایا کھانا کھلایا کرو، غریباں نو مسکیناں نو اپنے رشتہ داراں نو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرا فرمایا رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو، جوڑیا کرو۔ اور چوتھا عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں لوگ ستے ہون رات نو اٹھ کے اللہ دے نال کال ملایا کرو، یعنی کہ نماز تہجد ادا کریا کرو۔ فرمایا 4 عمل تسی کرو گے، 4 عمل کرنے، سلام نو عام کرنا، السلام علیکم کہنا، جڑا بھائی ناراض بھی ہے وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ایک تو کل سلام دا بول بالا ہونا 1 اپریل دے حوالے میں اتنے بات کرتا جاؤں، زبان دے تو السلام علیکم کہنا ہے تو میرے لو سلامت ہے، تو بعد کی کہنا ہے تیری امی فلانی تیری خالہ فوت ہو گئی ہسپتال سے، مزاق کرتے نے، جھوٹ بول دے نے، مسلمان پریشان کر رہے ہیں۔ ایک پاس سلامتی دے لفظ بول رہے ہیں اور ایک پاس پریشانی دا عالم ہے، تو دل کنہ دا جھوٹ کنہ بولیا سی، غیر مسلمان نے جھوٹ بول کے آج مسلمان بول رہے ہیں۔ تو آندھا میں مولوی صاحب گل تو ایڈی وڈی کو نہیں کی تھی، چھوٹی جی ہمیں گل کی تھی، یہ کیا ہے کہ تیری خالہ فوت ہو گئی، گل تو چھوٹی جی ہیں، زبان ہی ہلائی ہیں، ایک پاس السلام علیکم سلامتی دا لفظ اور ایک پاس اپریل فول ملا رہے ہیں، جھوٹ دا دن۔ آندھا نکی جی باتوں پامبڑ مچیا، آئے ہائے ہائے، آندھا نکی جی باتوں پامبڑ مچیا تے اگ لگی خلواڑے، نکی جی باتوں پامبڑ مچیا تے اگ لگی خلواڑے، ہائے افسوس زبان نمانی، ہائے افسوس زبان نمانی تے کتنے ملک اجاڑے، اور اے زبان فساد مچاوے، اے زبان فساد مچاوے تے یاروں دشمن بناوے، اے زبان جد مٹھی ہو جاوے تے دشمنوں یار بناوے۔ اور منڈی باولدین والے اور مٹھا بول زبانوں سب نو، مٹھے بول بولیا کر، اور مٹھا بول زبانوں سب نو، دعا کرو ہاں معلومات میں مٹھیاں بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ آندا مٹھا بول زبانوں سب نو تے مندہ نہ کسے نو بولی، گلا کری نہ ہرگز کسے تے جھوٹ توان نہ تولی۔ زبان دے تو مٹھے الفاظ بولنے، مٹھے الفاظ بولیں گے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کریں گے تے مسلمان دے نال محبت پیدا ہوئے گی۔ السلام علیکم کہیں گے، پہلا خطبہ کائنات نبی نے کیا تھا جامع لفظ کے فرمایا سلام نو عام کرو تے کھانے کھوایا کرو۔ ہائے ہائے کھانے کھوائیے، فرمایا کھانے کھوان دے نال کی ہوئے گا؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی کھانا کھواؤ گے، نبی علیہ الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دعوتاں کرتا ہے اللہ پاک وہ دے رزق دے اندر اضافہ فرماندا ہے، اللہ پاک وہ دے رزق دے اندر اضافہ فرماندا ہے۔ سلام کہنا ہے تے اپریل فول والا جھوٹ نہیں بولنا، ایک کران دے اندر جا کے دس دو کہ گناہ ہے، اور گناہ دی حالت اندر اگر موت آگئی نیکیاں تے اگی ہڑیاں کو نہیں۔ اللہ اکبر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کام دسیا، فرمایا دعوتاں کریا کرو، دعوتاں کرن دے نال رزق وعدہ ہے، دعوتاں کرن دے نال رزق وعدہ ہے۔ تیسرا عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو بلکہ جوڑیا کرو۔ فرمایا جڑا رشتہ داریاں جوڑدا ہے اللہ پاک اس دے اوتے رحم کر دے نے۔ رشتہ داریاں توڑنیاں نہیں بلکہ کی کرنا ہے؟ جوڑنیاں نے۔ اور چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی رات دے اندر جدوں لوگ ستے ہون ادوں کی کریا کرو، نماز تہجد ادا کریا کرو۔ لوگ ستے ہوں تو نماز تہجد ادا کریا کرو۔ صحیح مسلم دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ پاک ستویں آسمان دے اتوں آسمان دنیا تے آئے نے۔ کدوں؟ پچھلی رات دے اندر۔ تے اللہ پاک دے ہاتھ کیسے نے، اللہ پاک دی اکھاں کیسی ہیں اللہ عالم۔ تے اللہ پاک اس طرح ہاتھ پلا کے کہندے نے، آندے نے ہے کوئی میرے کو منگن والا میرے کو منگے، ہے کوئی اولاد دا متلاشی۔ اور 20 سال ہو گئے نے، 25 سال بیٹیاں دا منہ ویکھن نوں ترسدا پیا، بیٹیاں دے منہ ویکھن نوں ترسدا۔ دعا کرو ہاں اللہ پاک نے جنہاں نوں بیٹیاں بیٹے نہیں عطا کیتے اللہ انہاں نوں نیک سالے بیٹیاں بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ جنہاں نوں دتے نہیں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک تے نور بنا دے، اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک آندے نے ہے کوئی میرے کو منگن والا میرے کو منگے، ہے کوئی دنیا دا مال چاہن والا اور میرے کو مال منگے میں انہوں مال عطا کراں گا۔ ہے کوئی بیمارا، ہے کوئی بیمار شفاواں چاہن والا میرے کو شفاواں منگے میں انہوں شفاواں عطا کر داں گا۔ ہے کوئی دنیا اور آخرت دیاں پلائیاں چاہن والا میرے کو منگے میں انہوں عطا کر داں گا۔ تے مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر دینے اللہ پاک دے متعلق، آندے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں۔ اللہ پاک سوندے نہیں، اللہ پاک نوں اونگ آندی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا اللہ پاک نوں نیند آونی تے دور دی درکنارے۔ فرمایا اللہ پاک نوں اونگ بھی نہیں آندی، اونگ ہنگلا اونگ بھی نہیں آندی۔ آندہ رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، اللہ ہنوں اٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آندہ رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کردہ انگڑاؤندا نہیں، تو تے پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ آندہ کھالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ کھالی چولی لے گیا تے مالک دے در دے۔ آندہ کھالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ آندہ میرے ملن لگدا کرایا نہیں، اللہ ملن دا کرایا لگدا ہے ایتھے کرایا۔ آندہ میرے ملن لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے نے، کائنات دے نبی نے فرمایا دعوتاں کریا کرو تے سلام نو عام کرو تے بامی محبت ہے اخوت نو قائم تسی کرو گے۔ اللہ پاک اس دے بدلے ایوج دے اندر اللہ پاک اے دو کام کرن دے وجہ تو اللہ پاک تانوں جنت جیسی نعمت عطا کر دیں گے۔ زبان دے تو سلام کہنا ہے۔ اسے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح البخاری دے اندر یاد ہے، سوندے جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی حفاظت دی ضمانت دے گا، دو چیزاں دی حفاظت دی ضمانت، اس دے عوض دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی ضمانت عطا کراں گا۔ جنت ملے گی دو کام،
فرمایا دو چیزاں دی حفاظت کر لے. فرمایا کڑی. فرمایا ایک دو جبڑیاں دے درمیان زبان، اس دا استعمال صحیح کرے. دوسرا دو ٹنگاں دے درمیان شرمگاہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دوہاں چیزاں دی حفاظت کردا ہے زبان دے اُتے جھوٹ نہیں بولدا، اپریل فول دے اُتے جھوٹ نہیں بولدا، جھوٹ نہیں بولدا کہ حدیث دے اُتے تہمت نہیں لاندا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں دی حفاظت وہ کردا ہے. اس دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی ضمانت داں گا. جنت دی ضمانت کدے نہ ملے گی؟ سلام نال. تے جب زبان دے تو سلامتی والے لفظ کہو گے، اگلے پائی دی خیر خائی ہمدردی دا سوچو گے، تو یقیناً اللہ پاک جنت جیسی نعمت عطا کر دیں گے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.